بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ لمعہ چہارم کے کتاب النکاح میں ہماری گفتگو، اور کتاب النکاح کے بھی فصل سادس جو کہ مہر کے بارے میں تھا۔ پھر اس میں کہا تھا کہ 10 مسائل ہم آپ کو بتائیں گے، 10 میں سے ہم 8 پڑھ چکے ہیں، البتہ 8ویں کا کچھ حصہ رہتا ہے جو آج 9ویں مسئلے کے ساتھ پڑھیں گے۔ وہ حصہ جو رہتا ہے پہلے اس کے 2 لفظ خلاصے کے طور پر بتا دوں۔ وہ یہ تھا کہ اگر بیوی کو حق مہر نہیں ملا تھا تو بیوی کو حق تھا کہ شوہر کو آنے سے روک دے، لیکن اگر ایک مرتبہ شوہر کو آنے دیا اس کے بعد روک سکتی ہے یا نہیں روک سکتی، تو اس میں 2 قول ہیں۔ بعض علماء کے نزدیک روک سکتی ہے، بعض کہتے نہیں، ایک مرتبہ آنے دیا تو اب نہیں روک سکتی۔ 9ویں مسئلے میں یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی ولی اپنے صغیر بچے کی شادی کراتا ہے تو حق مہر تو دینی ہوگی۔ وہ حق مہر کس کے مال سے دینی ہوگی؟ آیا بچے کا اگر مال ہے تو بچے کے مال سے، اگر بچے کا مال نہیں ہے تو ولی کے مال سے، تو بہرحال حق مہر دینی ہے۔ پھر اگر بچہ بالغ ہونے کے بعد بیوی کو طلاق دیتا ہے اور دخول سے پہلے، تو حق مہر جو اس عورت کو دے چکا ہے اس کا آدھا پھر اس شوہر کو ملنا چاہیے اگر اس کی جیب سے گیا تھا، اور اگر اس کے باپ نے دیا تھا تو بھی کہتے ہیں کہ وہ بھی شوہر کو ملے گا، باپ کو نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ طلاق کے ذریعے آدھے مال کا مالک بن رہا ہے، تو یہ ملک جدید ہے، وہ ملک قدیم تو باپ نے دی تو وہ ختم ہو گئی۔ تو اب لہا، عورت کو حق نہیں ہے بعد دخول، ایک مرتبہ دخول کے بعد، الامتناع، کہ پھر وہ شوہر کو روکے، فی اصح القولین، 2 قول میں سے اصح قول یہی ہے۔ کیوں؟ لاستقرار المہر بالوطء، اس لیے کہ جیسے ہی شوہر نے بیوی کے ساتھ وطی کی تو اس کی مہر پکی ہو گئی شوہر کے ذمے۔ وقد حصل تسلیمها نفسها، اور حاصل ہو چکا ہے عورت کا اپنے آپ کو حوالے کرنا، اپنے نفس کو حوالے کرنا برضا، شوہر نے زبردستی تو نہیں کی، یہ خود راضی تھی کہ ٹھیک ہے آ جاؤ۔ فانحصر حقها فی المطالبہ، تو عورت کا حق منحصر ہے کہ مہر کو مانگ سکتی ہے، دون الامتناع، لیکن بیوی والے کام سے انکار نہیں کر سکتی۔ خوب، بس ایک تو یہ دلیل ہے کہ اپنے آپ کو حوالے کرنے کے بعد روک نہیں سکتی، اور دوسری دلیل وَلِأَنَّ النِّكَاحَ مُعَاوَضَةٌ، بھائی نکاح بھی ایک قسم کا لینا دینا ہے، ایک قسم کی عورت اپنے نفس دیتی ہے اور وہاں سے مہر لیتی ہے۔ وَمَتَى سَلَّمَ أَحَدُ الْمُتَعَاوِضَيْنِ، جب دونوں معاملے کرنے والوں میں سے ایک نے دے دیا، کس کو؟ العوض، عوض کو، الذی من قبلہ باختیارہ، وہ عوض جو اس کی طرف سے تھا اور اس نے دیا بھی اپنے اختیار سے ہے، مجبوری میں نہیں تھا، تو لم یکن لہو، اس عہد المتعاوضین کو اب حق نہیں ہے بعد ذالک، حوالے کرنے کے بعد، حبسہو، اس عوض کو روک لے۔ کیوں؟ لیتسلم العوض الآخر، تاکہ وہ دوسرا عوض وہ لے لے۔ پھر تیسری دلیل کہ بھائی ایک مرتبہ ہاں کے بعد اب روک نہیں سکتی، لأن منعہا قبل دخول ثابت بالاجماع، اگر عورت دخول سے پہلے شوہر کو منع کرتی، منعہا کی ضمیر تو بیوی کی طرف جائے گی، یہ تو اجماع کے ذریعے ثابت ہے۔ ولا دلیل علی الامتناع بعد دخول، لیکن دخول کے بعد بھی انکار کرے اس پر کوئی دلیل نہیں ہے، اور جب کوئی بھی دلیل نہیں تو فینتفی بالاصل، یہ انکار ختم ہو جاتا ہے اصل کے ذریعے۔ ہم شک کرتے ہیں کہ آیا اسے حق انکار ہے، اصالت العدم کہتے ہیں کہ حق انکار نہیں ہے۔ فإن التسلیم حق علیہا، بتحقیق عورت اپنے آپ کو حوالے کری، اس پر حق تھا، والمہر حق علیہ، اور مہر جو ہے کہ وہ شوہر پر حق ہے، والاصل کہ احدہما بالآخر، اور اصل یہ ہے کہ ایک کا دوسرے کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، عورت اپنی ذمہ واری نبھائے، مرد اپنی ذمہ واری نبھائے۔ فیتمسک بہ الی ان یثبت الناقل، پس تمسک کیا جائے گا جناب بہی، اس جو ہے کیا ہے اصل کے ذریعے، یہاں تک کہ کوئی ناقل نہ، یعنی اصل یہی ہے کہ ایک دوسرے پر یہ حق جو ہے تعلق نہیں رکھتے ہیں، ایک دوسرے کی وجہ سے روک نہیں سکتے، یہاں تک کہ آپ کے پاس کوئی مضبوط دلیل نہ ہو روکنے پر۔ وقیل،
اب اصح القولین کے مقابلے میں یہ قیل ہے لہل امتناع، عورت کو حق ہے انکار کرنے کا، قبل دخول، جیسے دخول سے پہلے جو ہے کہ وہ انکار کرتی تھی. کیوں؟ لأن المقصود بعقد نکاح، اس لیے کہ نکاح کے عقد سے ہمارا مقصود کیا ہوتا ہے؟ منافع البضع، کہ جناب بضع کے منافع حاصل کرنے، یعنی جو عورت سے لذتیں لی جاتی ہیں. فیکون المہر فی مقابل ہا، تو پھر مہر جو ہے وہ ان منافع کے مقابلے میں ہے، پس مہر ملے گی تو وہ منافع ملیں گے. وَيَكُونُ تَعَلُّقُ الْوَطْءِ الْأَوَّلِ بِهِ، اور ہو جائے گا پہلی وطی کا تعلق اس مہر کے ساتھ کا تعلق غیر ہی، جناب جیسے غیر وطی کا بھی اس کے ساتھ تعلق ہے. وَالْأَقْوَى الْأَوَّلُ، جبکہ قول قوی جو ہے کیا وہ پہلا قول ہے. وہ پہلا قول کیا تھا کہ ایک مرتبہ جو ہے کیا ہے دخول کی اجازت دی تو اب انکار نہیں کر سکتی. ہذا کلہ، یہ جو ہم بحث کر رہے ہیں کہ دخول کے بعد انکار کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی، اذا سلمت نفسها اختیارا، جب یہ اپنے آپ کو اختیاری حالت میں دے دے. فلو دخل بها، اگر شوہر دخول کرتا ہے بیوی کے ساتھ کرہن زبردستی، فحق الامتناع بحالہ، تو عورت والے انکار کا حق اپنی جگہ پر باقی ہے. کیوں؟ لأنہ قبض فاسد، اس لیے کہ یہ جو شوہر نے وہ کام کیا ہے بضع کو قبض کیا، یہ فاسد قبض ہے. فلا یترتب علیہ اثر الصحیح، تو اس فاسد چیز پر صحیح وطی والا حکم مترتب نہیں ہوگا. اور دوسری دلیل کہ ہم سوچتے ہیں زبردستی کے بعد پھر اس کو آیا جو ہے انکار کا حق ہے یا نہیں، بولے اصالت البقا، اصلی ہے کہ پہلے بھی انکار کا حق تھا اور ابھی بھی حق ہے. الا ان یثبت المزیل، یہاں تک کہ اس بقا والے حکم کو کوئی زائل کرنے والی چیز آ جائے. احتمال عدم ہی، احتمال ہے کہ بھائی انکار نہیں کر سکتی. کیوں؟ لصدق القبض، اس لیے کہ قبض تو صدق کرتا ہے کہ یہ عورت خود اپنے آپ کو اس کے حوالے کر چکی ہے ایک مرتبہ. تو 8واں مسئلہ الحمدللہ پورا ہو گیا. اب کی طرف التاسعۃ، 9واں مسئلہ، اذا زوج الاب ولدہ الصغیر، جب باپ شادی کراتا ہے اپنے چھوٹے لڑکے کی، اپنے چھوٹے بیٹے کی، الذی لم یبلغ، وہ بچہ جو بالغ نہیں ہوا، اور یوں کہ وہ لم یرشد، اور وہ رشید بھی نہیں ہوا ہے. وللولد مال، لیکن بچہ مالدار ہے. کتنا مال ہے؟ یفی بالمہر، اتنا مال ہے جو مہر کا جو ہے کیا ہے اس سے اٹھا سکتے ہیں. ففی مال ہی المہر، تو پھر بچے کے مال سے ہی مہر دیں گے. لیکن وَإِلَّا يَكُنْ لَهُ مَالٌ أَصْلًا، لیکن اگر بچے کے لیے بالکل مال نہ ہو، ففی مال الاب، تو یہ مہر باپ کے مال سے دینی پڑے گی. وَلَوْ مَلِكَ مقدار بَعْضِهِ فَهُوَ فِي مَالِهِ وَالْبَاقِي عَلَى الْأَبْ، لیکن اگر بچے کے پاس کچھ مقدار میں مال ہے، مثلا حق مہر 10,000 ہے، بچے کے پاس 5,000 ہیں، تو 5,000 بچے والے ہم حق مہر میں دیں گے. وَالْبَاقِي عَلَى الْأَبْ، باقی اوپر والے 5,000 باپ کو دینے پڑیں گے. هذا هو المشہور بین الاصحاب، یہی چیز علماء کے درمیان جو ہے وہ مشہور ہے. وَنَسِبَهُ فِي التَّذْکِرَةِ، اور اس قول کی نسبت دی ہے علامہ نے کتاب تذکرہ میں الی علمائنا، ہمارے علماء کی طرف. وہ یشعر بالاتفاق علیہ، یہ نسبت دینا کہ علماء نے یہ فرمائے، یہ بیان کرتا ہے کہ تمام علماء متفق ہیں اس بات پر. کس بات پر؟ کہ اگر بچے کا مال ہوگا تو پوری مہر بچے کے مال سے دیں گے، اگر بچے کا مال نہیں ہے تو پوری مہر باپ کے مال سے دیں گے. اگر بچے کے پاس کچھ حصہ ہے اور کچھ حصہ نہیں تو جو بچے کے پاس مال ہے وہ بھی اٹھا لیں گے، بقا یا مہر کی رقم جو ہے وہ ہم باپ کے مال سے اٹھائیں گے. ثم اختار، پھر جو ہے جناب علامہ صاحب نے اختیار کیا ہے ان ذالک ما عدم شرط کونہ علی الولد مطلقا، یہ جو ہم بات کر رہے ہیں ذالک یعنی باپ پر بھی حق مہر ہوگی، یہ اس صورت میں جب شرط نہ لگائی گئی ہو کہ یہ مہر بچے پر ہوگی مطلقہ، چاہے بچہ مالدار ہو یا مالدار نہ ہو. او کونہ علی الاب، یا یہ شرط نہ لگائی گئی ہو کہ حق مہر باپ پر ہوگی مطلقہ، چاہے بچہ مالدار ہو چاہے مالدار نہ ہو. وَإِلَّا كَانَ عَلَى الْوَلَدِ فِي الْأَوَّلِ، اگر شرط لگائی گئی تو پہلی صورت میں جس میں کہا تھا کہ مہر بچہ دے گا تو وہ بچے پر مہر ہوگی، وہ علیہ اور باپ پر مہر ہوگی. فی الثانی، دوسری صورت میں جہاں پر شرط لگائی گئی تھی کہ باپ کو مہر دینی ہوگی مطلقہ، چاہے بچہ پیسے والا ہو چاہے نہ ہو. وَلَوْ بَلَغَ الصَّبِيُّ، اگر بچہ بالغ ہو گیا، فَطَلَّقَ قَبْلَ دُخُولِ، اس نے دخول سے پہلے بیوی کو طلاق دے دی، کان نصف المستعاد للولد،
تو آدھا حق مہر جو بیوی سے لیا جائے گا، کیونکہ دخول نہیں ہوا تھا، وہ کس کے لیے ہوگا؟ وہ بیٹے کے لیے ہوگا، لا للاب، باپ کو نہیں ملے گا۔ کیوں؟ لأن دفع الاب لہو، اس لیے کہ باپ کا مہر دینا کالہبۃ للابن، ایسے جیسے بیٹے کو اس نے گفٹ کیا ہے، وملک الابن للنصف، اور بیٹے کا مالک ہونا آدھی حق مہر کا وہ طلاق کے ذریعے ہے۔ یہ ملک جدید، یہ ایک نئی ملکیت ہے، پرانی ملکیت نہیں ہے۔ لا ابطال، یہ جیسے دخول سے پہلے طلاق دے، اسی طریقے سے اگر وہ بچہ طلاق دے قبل ان يدفع الاب عنہ، اس سے پہلے کہ باپ اس کی طرف سے حق مہر دے، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ تو اس صورت میں بھی جو ہے کہ آدھا حق مہر بچے کا ہوگا۔ لأن المرأة ملکت ہو بالعقد، اس لیے کہ یہ عورت اس مہر کی مالک ہو گئے عقد کے ذریعے، وَإِن لم تقبض ہو، اگرچہ اس عورت نے اس مہر کو قبض نہیں کیا تھا۔ وقطع فی القواعد ہونا، اور یقین پیدا کیا ہے علامہ نے کتاب قواعد میں ہونا کا اشارہ کہاں جائے گا؟ جب باپ نے حق مہر نہیں دی تھی تو کیا کہا ہے؟ بسکوت نصف عن الاب، کہا کہ باپ سے آدھی مہر ساکت ہو جائے گی، کیونکہ بیٹے نے طلاق دے دیا دخول سے پہلے۔ وَأَنَّ الْإِبْنَ لَا يَسْتَحِقُّ مُطَالَبَتَهُ بِشَيْءٍ، اور بیٹے کو حق نہیں کہ باپ کو کہے کہ آدھا تو میری بیوی کو دو کیونکہ میں نے اسے طلاق دی، آدھا مجھے دے دو۔ وَالْفَرْقُ غَيْرُ واضح، کہتے ہیں یہ ہمیں فرق سمجھ میں نہیں آیا کہ دینے کی صورت میں آدھا بیٹے کو مل رہا تھا، مہر نہ دینے کی صورت میں بیٹے کو کچھ نہیں ملے گا، یہ ٹھیک نہیں ہونا چاہیے۔ وَلَوْ دَفَعَ الْأَبُ عَنِ الْوَلَدِ الْكَبِيرِ الْمَهْرَ تَبَرُّعًا، اگر باپ اپنے بڑے بیٹے کی طرف سے حق مہر دیتا ہے تبرعًا، یعنی مفت میں، یعنی کیا احسان کر کے دیتا ہے، او ان اجنبی، یا بیٹا نہیں کسی اجنبی کی طرف سے جو کیا ہے وہ مہر دیتا ہے، ثم طلق، پھر وہ بڑا بیٹا یا وہ اجنبی طلاق دیتا ہے بیوی کو دخول سے پہلے، ففی عود نصف الدافع، تو آدھی حق مہر آیا اس باپ کو ملے گی، اب زوج یا شوہر کو ملے گی، قولان، اس میں دو قول ہیں۔ من ملک المرأة لہو کالاول، ہم کہتے ہیں کہ بھائی عورت مالک ہو کہ مہر کی کالاول، جیسے اوپر چھوٹے بچے والے مسئلے میں کہا تھا فیرجع الی الزوج، تو وہ آدھا حصہ شوہر کو ملنا چاہیے۔ ومن ان الکبیر لا یملک بغیر اختیارہ، اور دوسری دلیل یہ کہ بھائی بچہ تو مالک ہو سکتا تھا لیکن بڑا آدمی کسی بھی چیز کا مالک نہیں ہو سکتا جب تک کہ ملکیت کو وہ انتخاب نہ کرے۔ وَإِنَّمَا أَسْقَطَ عَنْهُ الْحَقَّ، اور بتحقیق کہ اس بڑے آدمی نے ساکت کیا ہے اس باپ سے حق کو، فَإِذَا سَقَطَ نِصْفُهُ رَجَعَ نِصْفُ إِلَى الدَّافِعِ، تو جب طلاق دے کر یہ باپ سے آدھی مہر ختم کرتا ہے تو وہ آدھی مہر باپ کی طرف آئے گی، اس بڑے بیٹے کی طرف نہیں آئے گی۔ واختلف کلام العلامۃ ہونا، علامہ صاحب کا یہاں پر جو ہے کیا ہے وہ کلام مختلف ہو گیا ہے، کیا یا شوہر کی طرف آدھا آئے گا باپ کی طرف آئے گا؟ ففی تذکرت، کتاب تذکرہ میں علامہ صاحب نے قطع برجوعہ الی الزوج، یقین کیا ہے کہ آدھا مہر جو ہے کہ شوہر کی طرف آئے گا، کصغیر، جیسے چھوٹے بچے میں شوہر کی طرف آ رہا تھا۔ وہ پھر تحریر بھی علامہ کی کتاب ہے، اس میں پھر یقین پیدا کیا ہے، قوا، تقویت دی ہے، عدمہ، کہ زوج کی طرف نہیں آئے گا۔ واستشکل فی القواعد، اور کتاب قواعد میں پھر اشکال کیا ہے کہ آیا باپ کی طرف جائے گا یا شوہر کی طرف جائے گا، ٹھیک ہے، بعد حکم ہی بالحاق بالصغیر، جبکہ اسی قواعد میں مصنف علامہ نے حکم لگایا ہے کہ اس کبیر کو بھی ملحق کریں گے صغیر کے ساتھ۔ والاقوى الاول، لیکن قول اقوی جو ہے کیا ہے وہ پہلا قول ہے۔ پہلا قول کیا تھا کہ وہ شوہر کی طرف جو ہے کیا ہے آدھا حق مہر رجوع کرے گا، باپ کی طرف رجوع نہیں کرے گا۔ تو یہ نویں مسئلے کا خلاصہ یہ ہوا کہ اگر باپ اپنے چھوٹے بچے کی طرف حق مہر دیتا ہے اور پھر وہ چھوٹا بچہ بالغ ہونے کے بعد دخول سے پہلے طلاق دیتا ہے، آدھی مہر اس بچے کو ملے گی، باپ کو نہیں ملے گی۔ اسی طریقے سے اگر باپ کسی اجنبی کی یا اپنے بڑے بیٹے کی حق مہر اپنی جیب سے دیتا ہے تو پھر وہ شوہر بھی دخول سے پہلے طلاق دے دیتا ہے۔ تو اس میں بھی دو قول تھے، بعد کہتے تھے وہ آدھا حق مہر باپ کی طرف جائے گا، بعد کہہ رہے تھے زوج کی طرف جائے گا۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔